خوش آمدید۔ آج ہم شہروں کے ڈیزائن کی بات کریں گے، لیکن ایک بالکل الگ انداز میں۔ ہم سفر کریں گے ماضی میں تاکہ مستقبل کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اچھا، اسمارٹ سٹی، یہ لفظ سن کر فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید اونچی اونچی چمکتی عمارتیں، ہر طرف ٹیکنالوجی۔ لیکن کیا صرف یہی سب کچھ ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بہت گہری، کوئی پرانی حکمت بھی چھپی ہو سکتی ہے؟ اسی سوال کے گرد آج ہماری پوری گفتگو رہے گی۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے تو اسمارٹ سٹی کا مطلب یہی ہے کہ ہر طرف سینسرز ہوں، ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہو، مطلب ٹیکنالوجی سے بھرا ہوا ایک شہر۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہو اگر اصل اسمارٹ شہر کا کانسیپٹ ٹیکنالوجی سے نہیں بلکہ تاریخ سے، بہت پرانی دانشمندی سے آیا ہو؟ یہ ایک بہت دلچسپ خیال ہے، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ تو چلیے سیدھا وقت میں پیچھے چلتے ہیں۔ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ 8ویں صدی میں اسلامی تہذیبیں اپنے شہروں کو کس قدر کمال کی پلاننگ اور سمجھداری سے ڈیزائن کرتی تھیں۔ یہ جو دور تھا نا، 7ویں سے 10ویں صدی تک کا، یہ شہری منصوبہ بندی کا سنہری دور تھا، دا گولڈن ایج۔ بغداد جیسا گول شہر یا قرطبہ جو علم و فن کا مرکز بنا، ان شہروں کو صرف کام چلانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ ان کا مقصد لوگوں کو ایک بہترین، اعلیٰ معیار کی زندگی دینا تھا۔ اور سب سے دلچسپ بات کیا تھی پتہ ہے؟ وہ یہ کہ اس دور کا فن تعمیر ان کی سماجی اقدار کو ظاہر کرتا تھا، اور اس کی شروعات ہوتی تھی شہر کی بنیادی اکائی سے، یعنی کہ گھر سے۔ یہاں ایک بنیادی فرق صاف نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف مغربی گھر ہیں جن کا فوکس باہر کی طرف ہوتا ہے، ایک پبلک سامنا۔ دوسری طرف یہ صحن والے گھر ہیں جن کی پوری دنیا اندر کی طرف اپنے صحن میں سمٹی ہوتی تھی۔ ایک طرف فوکس پرائیویسی اور فیملی پر، تو دوسری طرف پبلک ڈسپلے پر۔ فلسفہ ہی بالکل مختلف ہے، اندرونی نجی زندگی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ اچھا، گھر تو ہو گئے، لیکن اتنے بڑے گھنے آباد شہروں کو، وہ بھی اکثر گرم موسم میں، چلانا کیسے ممکن تھا؟ اس کے لیے تو یقیناً زبردست انجینئرنگ کی ضرورت پڑی ہوگی۔ اور انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا کنات سسٹم۔ ذرا اس کے پیچھے کی ذہانت دیکھیں۔ پہاڑوں سے زمین دوز پانی کو ایک سرنگ کے ذریعے صرف گریوٹی کی مدد سے، بغیر کسی پمپ یا بجلی کے، شہر تک لایا جاتا تھا۔ ٹھنڈا صاف پانی، یہ اتنا پائیدار حل ہے کہ آج بھی اس سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ صرف پانی کی بات نہیں تھی، یہ شہر کی شہرک تھی۔ یہاں بہترین صفائی کے نظام تھے، سڑکیں پکی اور روشن تھیں، عوامی حمام تھے، ہسپتال تھے جنہیں بیمارستان کہتے تھے، اور جگہ جگہ پانی کے فوارے، مطلب ایک پورا صحت مند ماحول بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ سارا انفراسٹرکچر صرف تکنیکی کمال نہیں تھا، اس کا ایک اور بہت گہرا مقصد تھا، لوگوں کو آپس میں جوڑنا، ایک مضبوط کمیونٹی بنانا۔ شہروں کو ڈیزائن ہی ایسے کیا جاتا تھا، انہیں چھوٹے چھوٹے الگ الگ رہائشی کوارٹرز یعنی محلوں میں بانٹا جاتا تھا، اور ہر محلے کی اپنی ضروریات، اپنی سہولیات وہیں موجود ہوتی تھیں۔ اس سے ایک بہت مضبوط پڑوس کی شناخت بنتی تھی، لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، ایک کمیونٹی کا احساس تھا۔ اور ان سب محلوں کے دل میں، شہر کے مرکز میں کیا ہوتا تھا؟ بازار یا سوق۔ اور یہ صرف چیزیں خریدنے بیچنے کی جگہ نہیں تھی، یہ شہر کا سوشل ہب تھا، اس کی معاشی شہرگ، شہر کا لیونگ روم جہاں لوگ ملتے تھے، بات کرتے تھے۔ ایک پرانے اسلامی اسکالر کی یہ بات اس پوری سوچ کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ ایک شہر کی پہلی ضرورت بہتا ہوا پانی ہے، اور دوسری ایک ایسی منڈی جہاں لوگ اپنا سامان لا سکیں۔ بالکل صاف ہے کہ وسائل اور تجارت تک سب کی رسائی کو کتنا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس ساری تاریخ کی بات آج کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حیران کرنے والے طور پر یہی قدیم اصول ہیں جنہیں آج کے جدید شہری منصوبہ ساز، شہر بنانے والے نئے سرے سے دریافت کر رہے ہیں۔ ذرا ان دونوں کا موازنہ کریں۔ ایک طرف قدیم مدینہ کی تنگ، سایہ دار گلیاں ہیں، اور دوسری طرف آج کل کے واکیبل نیبرہڈز کا کانسیپٹ۔ وہاں بھی مخلوط استعمال تھا، نیچے دکان، اوپر گھر۔ آج ہم مخلوط استعمال کی زوننگ کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پبلک پلازے تھے، آج کمیونٹی سکوائرز ہیں۔ کنیکشن بالکل صاف ہے۔ اور پھر ایک اور کمال کا کانسیپٹ تھا، وقف کا۔ یہ سمجھنے کے لیے سوچئے کہ یہ قسم کا سوشل انٹرپرائز یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ تھا۔ لوگ اپنی جائیدادیں خیرات کے لیے وقف کر دیتے تھے، اور ان سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے عوامی خدمات جیسے اسکول، فوارے اور ہسپتال بنائے جاتے تھے۔ اور یہ جو اصول ہے نا کہ نجی پیسوں سے ایسی چیزیں بنائی جائیں جن تک سب کی رسائی ہو، یہی تو آج کی جدید فلاح و بہبود اور پبلک پارکس، لائبریریوں جیسے کانسیپٹس کی بنیاد ہے۔ تو یہ آئیڈیا نیا نہیں، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔
تو اس پورے سفر کے بعد اس تاریخی جائزے سے ہمیں سب سے اہم سبق کیا ملتا ہے؟ ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ سبق یہ ہے کہ اصل اسمارٹ اصول صدیوں سے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسی ڈیزائن بنانا جو موسم کے لحاظ سے دانشمندانہ ہوں، انسانی رشتوں اور کمیونٹی کو ترجیح دینا، ایسے نظام بنانا جو مضبوط ہوں اور سب کے لیے ہوں، یہ سب مل کر ایک حقیقی اسمارٹ شہر بناتے ہیں جو صرف ٹیکنالوجی پر نہیں بلکہ انسان دوست ڈیزائن پر مبنی ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہی سوال رہ جاتا ہے کہ جب ہم آنے والے کل کے شہر بنائیں گے تو ہمارا بلیو پرنٹ، ہمارا نقشہ کیا ہونا چاہیے؟ مستقبل کی چمکتی ہوئی ٹیکنالوجی یا ماضی کی ایک گہری اور آزمودہ حکمت؟ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔